اعتکاف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، ایک دن نبیوں کے سردار مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے یعنی گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اپنے دل میں لیے حضور علیہ السلام کے پیچھے چلتا رہا کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر دیکھیں گے، میں ان کی زیارت بھی کروں گا، ان سے کلام بھی کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے چلتا رہا، حضور علیہ السلام آگے چلتے رہے، باغ کے اندر داخل ہوئے، میں بھی پیچھے باغ میں داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے جب باغ کے درمیان میں پہنچے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو گئے۔ میں دیکھتا رہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک جب اٹھائیں گے، میں ان کی زیارت کروں گا، ان سے کلام کروں گا، ان سے بات کروں گا اور اپنے عشق کی پیاس بجھاؤں گا، ان کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا، ان کی نظر عنایت نصیب ہو جائے گی۔ اسی سوچ کے اندر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں بار بار کہ حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک زمین سے اٹھائیں اور میں زیارت کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، کافی دیر تک دیکھتا رہا لیکن حضور علیہ السلام نے سر مبارک نہ اٹھایا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج تک ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا، آج اتنا لمبا سجدہ۔ میں حیران تھا، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ شاید آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے، آپ دنیا سے انتقال فرما گئے۔ میں یہ گمان کر بیٹھا اور میں نے سوچا آگے بڑھوں اور آپ کو اٹھاؤں تو صحیح۔ جو ہی میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک زمین سے اٹھا لیا۔ جب آپ نے اپنا سر مبارک زمین سے اٹھایا اور دیکھ کر فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا؟ عرض کی حضور آج اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ پہلے تو میں نے نہ دیکھا، اتنا لمبا سجدہ، اور میں نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں آگے بڑھا آپ کو اٹھاؤں، آپ کو اٹھانے کے لیے میں آگے بڑھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے، جب میں اس باغ میں داخل ہوا تھا اللہ پاک نے جبریل امین کو اپنا پیغام دے کر بھیج دیا۔ اللہ کا پیغام لے کر وہ آیا تھا، اس نے آ کے اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ تو اس بات پر یعنی یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی اور میں شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلام امتی کلمہ گو وہ نبی کی ذات پہ درود بھیجیں، سلام بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت فرماتا ہے اور سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اتنا پسند فرماتا ہے اور اس پسند پر وہ رحمت نازل فرماتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی آخر الزمان کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ کون سا درود پاک پڑھتے رہا کریں؟ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، یا کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو، صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھیں۔ القول البدی کے اندر ہے کہ جو بندہ صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر صلی اللہ علی محمد پڑھتا رہے، چھوٹا سا درود پاک ہے، ورنہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود پاک پڑھتا رہے، اس کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے کہ
درود بھی اس کے اندر موجود ہے، سلام بھی موجود ہے۔ اب جب بندہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلام ہو اے اللہ کے رسول آپ پر، تو اس میں اس حدیث پاک کا بندہ مصداق بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے، جب بیٹھے ہوتے ہیں، دو چار بیٹھے ہوتے ہیں یا کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں، تو درود پاک ہماری زبان پہ جاری رہے۔ اور کون سا درود پاک؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں عاشقوں کا درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کو کہا جاتا ہے یہ عاشقوں کا درود ہے، اور یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جس سپیکر سے یہ پڑھا جاتا ہے تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے۔ بندہ دوڑ کے چلا جاتا ہے کہ عاشقان رسول کی مسجد ہے۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ایک پہچان بن چکا، اہل سنت کی علامت بن چکا، اور اس درود پاک کو عاشقوں کا درود کہا جاتا ہے۔ اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو بندہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا رہتا ہے، یہ ورد کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زیارت سے اس کو مشرف فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے رہا کریں۔ ایک مرتبہ رسول رحمت اور نزول برکت کے لیے سارے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مقی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدائی اسلام میں جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ایک روز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس حکم نبوی کو سن کر کئی صحابہ کرام حبشہ تشریف لے گئے۔ حبشہ میں اس وقت نجاشی بادشاہ، یہ اس کی سلطنت تھی، اس کی حکومت تھی۔ ایک روز نجاشی بادشاہ نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو دربار شاہی میں بلایا، اپنی دربار کے اندر بلایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف لے گئے تو وہاں کفار مکہ کا ایک وقت بھی موجود تھا، ایک ٹولہ ان کی جماعت ایک موجود تھی کافروں کی۔ نجاشی کے دربار میں وہ موجود تھے، تو اس وقت نجاشی بادشاہ نے قرآن پاک سنانے کی درخواست پیش کی کہ آپ قرآن سناؤ جو اللہ رب العالمین نے، جو اللہ پاک نے آپ کے نبی آخر الزمان کے سینے پر اتارا ہے، اس کو پڑھ کے سناؤ۔ چنانچہ اس وقت جنتی صحابی جس کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، وہ جنتی صحابی حضرت جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے قاری تھے اور آپ کی آواز کے اندر بڑا لطف تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ اور ان کے درباریوں کے دل میں اترنا شروع ہوئی۔ وہ لوگ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں، ضرور رب العالمین کا کلام ہے۔ اس واقعے کے بعد چند سال بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں بھیجا۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ یاسین شریف تلاوت فرمائی۔ یہ لوگ بھی اللہ پاک کا پاکیزہ کلام سن کر زار و قطار رونے لگے۔ ان لوگوں کے حق میں قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے پارہ 7 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف سے نازل کیا گیا، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ان خوش نصیب لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پارہ 7 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد فرمایا تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے، وہ جنت عطا فرمائی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت سننا، یہ عین سعادت بلکہ بہت فضیلت والی نیکی ہے۔ خوش الہان سے، جس کی آواز اچھی ہو، اس سے تلاوت قرآن سننا، قرآن سے پڑھوانا، اس کو سننا، یہ بہت فضیلت والی نیکی ہے۔ اگر تلاوت کرتے وقت، تلاوت سنتے وقت سرور کی کیفیت طاری ہو، دل محبت الہی میں سرشار ہو کر مچل رہا ہو، خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ایسی تلاوت کی تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے پاک اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے پارہ 23 سورۃ زمر کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ حالت تھی، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کے رونگٹے یعنی جسم پر موجود بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی قرآن سنتے ہی ان پر رکت طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو قرآن سننے کا موقع ہی کم ملتا ہے، اگر مل جائے قرآن پڑھا جا رہا ہو، اکثر ہمیں قرآن سننے کا موقع ملتا ہے کلخانی پر ختم شی پڑھا جاتا ہے، برسی پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ختم شی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ان مواقعوں پر ہمیں جو ہے قرآن کی تلاوت سننے کا شرم ملتا ہے، لیکن وہاں ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں، ادھر ختم شی پڑھا جا رہا ہے اور ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں، یا چاول تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ختم کے اندر شریک ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور جو قرآن سننے کے لیے بیٹھا ہو اور پھر توجہ سے قرآن نہ سنے، کان لگا کر قرآن نہ سنے، تو اس کا یہ فعل حرام ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام کسی عام شخصیت کا نہیں، یہ کلام رب العالمین کا ہے، یہ اللہ کے کلام کے ایک طرف اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور بندہ توجہ دوسری طرف لگا رہا ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو اس وجہ سے جب ختم قرآن ہو رہا ہوتا ہے، اس جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ توجہ سے کان لگا کے قرآن سنیں، بلکہ کیفیت ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح ہونی چاہیے، جب یہ قرآن سنتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام سن رہے ہیں۔ لیکن ہماری کیفیت اس سے الٹ ہے، ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں جب ختم شروع ہوتا ہے تو ٹیم کو کہہ دیتے ہیں، 10-15 بندے ذمہ لگا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہی ختم شروع لنگر چلا دینا۔ اللہ کے بندو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کا پاک کلام پڑھا جا رہا ہے، جس کے لیے سارا کچھ اہتمام کیا جا رہا ہے، پورا قرآن سن لو، اس میں جو ختم پاک پڑھا جا رہا ہے وہ سن لو، اس کے بعد کر لینا، 5-10 منٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم اسے ایصال مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ جو کچھ پڑھیں یہ بخش سکیں، لیکن ہم یہاں ایصال ثواب والی محفل میں، قلخانی والی محفل میں آ کر گناہ اپنے سر پہ لے کر جائیں تو یہ تو عقل مندی نہ ہوئی۔ لہٰذا احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ اور بعض کیا کرتے ہیں، دعا کے دوران تقسیم کاری شروع، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ایک حدیث پاک میں دعا خود عبادت ہے۔ اب بندہ عبادت ادھر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، جو آخری ثمرہ ہے، قول خانی کا جو آخری نتیجہ ہے، برسی کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ آخر کے اندر دعا ہے، دعا مغفرت ہے، اس کے اندر پھر گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کسی بندہ اگر کسی بڑے جو ہے افسر کے پاس جاتا ہے اور اس کی طرف منہ کر کے اپنی طرف کسی اور کی طرف منہ کر کے باتوں میں لگ جائے تو اس کو تو پھر نوکری باہر نکال دیں گے، چپیٹیں ماری، تو تمیز نہیں افسر کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ دنیاوی عہدے والے کے سامنے بندہ جب حاضر ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے بھی اچھے لگاتا ہے، پہنتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، کوٹ بھی درست کرتا ہے، اپنے سر کے اوپر اگر ٹوپی ہے تو اس کو بھی درست کرتا ہے،
کیونکہ یار بڑے ایس ایچ او کے سامنے کھڑا ہوگا, ایم پی اے کے سامنے حاضری ہے, وزیر اعظم کے سامنے حاضری ہے, تو اس کو ایسا نہ لگے کہ یہ پینڈو آ گیا ہے, یہ دیہاتی آ گیا ہے, یہ ان پڑھ جاہل آ گیا ہے, بلکہ بن ٹھن کے خوشبو لگا کے تیل وغیرہ لگا کے پھر بن ٹھن کے کھڑے ہوتے ہیں اور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کو پتہ لگے باادب بندہ ہے. یار دنیاوی منصب والوں کے آگے اتنا ادب و احترام کا لحاظ کر رہے ہو, بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین سے مانگتے وقت, دعا مانگتے وقت, اس وقت ہماری کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ جہاں سے سب کچھ ملنا ہے, جہاں سے عزت ملنی ہے, جہاں سے رزق ملنا ہے, جہاں سے خوشیاں ملنی ہے, جہاں سے شفا ملنی ہے, سب کچھ ملنا ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دعا کے اندر غفلت ہوتی ہے, قرآن پڑھا جائے اس وقت غفلت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رہے جب ختم قرآن پڑھا جاتا ہے, جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان پر قرآن سننا فرض ہے, اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ساتھ میں بیان کرتا چلوں کہ جب ختم قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تلاوت ہوتی ہے, اور تلاوت جو سننے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اس میں ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو یہاں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. یہ ہمارے عرف میں بہت رائج ہے کہ ختم جب پڑھا جاتا ہے اس میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ محبت کی دلیل ہے اپنے نبی سے, کہ نبی کا نام جب محمد نام آیا چوم کر آنکھوں سے لگایا, محبت ہے. ٹھیک ہے, محبت کا اظہار کرنے کے بھی مواقع ہیں, ایسا نہیں کہ ہر جگہ محبت کا اظہار ہو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت قرآن سننے کے لیے جو بیٹھا ہے تو قرآن سننا فرض ہے, اور انگوٹھے چومنا یہاں پر مستحب عمل ہے. اب مستحب کر رہا ہے, فرض کو چھوڑ رہا ہے, تو لہٰذا پہلے ترجیح فرض کی ہے. لہٰذا ایسے مواقع پر جب قرآن پڑھا جا رہا ہو, قرآن کے اندر کا ذکر آتا ہے, وہ سننے کے لیے بیٹھا ہے, تو اس پر سننا فرض ہے, فرض کو پورا کرے, یہاں کوئی عمل نہ کرے. اتنا تک حکم ہے, انگوٹھے بھی وہاں پر نہ چومے, اس وقت قرآن سنے. اور بعض قاری حضرات ہوتے ہیں ما کان محمد, یا آیت روک دیں گے, انگوٹھے چومیں گے پھر آگے پڑھیں گے. تو اس کا ترجمے پر غور کیا ہے, ما کان محمد نہیں ہے محمد, یہاں وقف کر دیا. اب وقف کرنے سے معنی پتہ جاتا ہے, یہاں وقف بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑی سی مثال, سکولوں کے گیٹوں پر لکھا ہوتا ہے یہاں مار نہیں پیار. آپ کیا سمجھے کہ یہاں مارا نہیں جاتا, پیار کیا جاتا ہے, یہ سمجھ آئی نا. اگر وقف کر رہے ہیں مار نہیں پیار نہیں, مار پیار نہیں, یہاں وقف کر دیا پھر کہا مار, اب کیا سمجھ آئی؟ یعنی یہاں پیار نہیں ہے, مار ہی ہے. بات وہی ہے پہلے والی. اب جب وقف کیا تو معنی بدل گیا, تو یہاں پر وقف کرنے کا محل ہی نہیں بنتا, یا وقف ہی نہیں کرنا. بات کہتے ہیں یہاں پر وقف کیا پھر مجھے چوم لیا پھر آگے چلے. ارے بھائی, عقیدہ تو محبت کے اظہار کا وقت ہے, شریعت نے وقت مقرر کیا ہے, لیکن ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے. ایک بندہ ہے وہ قرآن پاک سے بڑی محبت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, چلتے پھرتے قرآن پڑھتا رہتا ہے, اور اگر کوڑا کرکٹ ہو, گندگی والی جگہ ہو, وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے, اس کو کوئی اچھا سمجھے گا؟ اللہ کے بندے پاک کلام پڑھ رہا ہے, تو یہاں کیوں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے؟ وہ کہے گا یار قرآن سے روک رہا ہے, میں تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی تو پڑھ, لیکن جگہ تو دیکھ کہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, یہ تو دیکھ, اس کا تو لحاظ کر. ادب احترام بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے. تو جب وہاں پر ادب احترام کا لحاظ رکھا جاتا ہے, اسی طرح شریعت کے اندر ہر کام کرنے کی ایک مواقع بیان کیے گئے ہیں, جگہ بیان کی گئی, کس کام کو کس وقت میں کرنا ہے, یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جس وقت میرا دل کرے شروع کر دے, جیسے دل کرے شروع کر دے. تو لہٰذا احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. اور یہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت کوئی بھی عمل نہ کیا جائے. جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, جو سننے کے لیے بیٹھے اپنے کام میں مشغول ہے, وہ اپنے کام میں مشغول رہے. تو سننے والے کو, پڑھنے والے کو چاہیے وہ اتنی آواز کے اندر پڑھے جو سننے کے لیے بیٹھے ان تک ہی پہنچے, تاکہ قرآن پڑھے جانے کی بے ادبی نہ ہو. اسی طرح جب تلاوت قرآن کرتے ہیں, بعض بڑے سپیکروں میں بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسروں تک آواز پہنچتی ہے کہ ختم کا ٹائم شروع ہو چکا, سچ کیا جا رہا ہے, لیکن آواز جہاں تک جا رہی ہے تو پھر انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے. جب اللہ کا پاک کلام پڑھا جا رہا ہے تو توجہ سے سننا چاہیے. تو بہتر یہ کہ تلاوت آپ لاؤڈ سپیکر میں نہ کریں, نارمل سپیکر میں کر لیں. ایسے جتنا مجمع بیٹھا ہے ان کے سامنے تلاوت قرآن کر لیں, وہ سن لیں. ورنہ ہم ادھر سے ڈائریکٹ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور بندے کوئی کس کام میں مصروف ہے, کوئی کہاں مصروف ہے, کوئی کہاں بیٹھا.